بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَيْ التَّوْرَاةَ أَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ إِذَا قَتَلَتْهَا، اور ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، مقرر کر دیا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر، فیہا اس میں یعنی توریت میں یہ حکم ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا، ان کے لیے لکھ دیا کیا کہ ان النفس تقتل بالنفس، کہ جان کو قتل کیا جائے گا جان کے بدلے، اذا قتلتھا جب دوسری جان پہلی جان کو قتل کر دے تو اس دوسری جان کو، بھئی ایک جان یہ ہے ایک جان یہ ہے، اب اس نے قتل کر دیا اس کو تو یہ پہلی مقتول ہوئی نا، تو اب دوسری کو قتل کیا جائے گا، مگر کسے قتل کیا جائے گا؟ جس نے پہلی کو، تو گویا جس شخص نے جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی اصل میں انہی احکام میں سے ہے جن میں یہودی اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے حکم میں تحریف کر لی تھی، تبدیلی کر لی تھی۔ اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ ان یہودیوں نے آیت رجم کے تعلق سے تحریف کر لی تھی اور اسے چھپا لیا تھا، اپنی منشا کے مطابق قانون بنا لیا تھا کہ بس انہیں منہ کالا کر کے گھما دو، کچھ کوڑے مار دو، زنا کی سزا ہو گئی بس شادی شدہ کی، حالانکہ توریت میں یہ حکم نہیں تھا بلکہ صاف صاف رجم کا حکم موجود تھا، تو انہوں نے رجم کے حکم کو بھی محرف کر دیا، بدل دیا۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی نعت وغیرہ کے تعلق سے وہ اس کو چھپاتے تھے، بدل دیتے تھے، اصل صفات ذکر نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، جس وجہ سے بھی اسی تحریف میں ایک یہ بھی حکم تھا کہ انہوں نے یہ بھی بدل ڈالا تھا کہ جان کا بدلہ جان وہ نہیں مانتے تھے۔ حوالی مدینہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، یہ آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا۔ بنو قریظہ بنو نذیر یہ دونوں یہودی تھے، مگر ان میں بنو نذیر ذرا سا حاوی تھے، یہ زوردار تھے، ان کا دبدبا تھا بنو قریظہ کے مقابلے میں، تو بنو نذیر بنو قریظہ کو دبائے رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ اپنا قانون بنا رکھا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی ہمارے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو بنو قریظہ کے آدمی کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، اور قصاص بھی لیا مطلب وہ دیت بھی لی جائے گی، اور اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے آدمی کو قتل کر دے، یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں، صرف دیت سے کام چل جاتا تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے زیر دست پر زبردست کا ایک حملہ ہوا، یہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تحریف کرتے ہیں اپنی منشا مطابق، جیسے پچھلے احکام میں انہوں نے تحریف کی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے، حالانکہ ہم نے توریت میں صاف صاف یہ بیان فرما دیا اور یہ ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کا بدلہ کیا ہے؟ جان ہے۔ تو اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی مارا جائے بنو قریظہ کے ہاتھ تب تو یہ جان کا بدلہ جان کر لیتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی آدمی مار دے ان کے کسی آدمی کو تو پھر جان کا بدلہ جان نہیں ان کے یہاں، پھر دیت میں معاملہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی کیا ہے؟ زیادتی ہے اور یہ تحریف ہے۔ تو ہم نے توریت میں بنی اسرائیل پر یہ بات مقرر کر دی تھی، ان پر یہ فرض کر دیا تھا کہ ان النفس تقتل بالنفس، جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا، یعنی جس جان نے قتل کیا ہے قاتل اسے اس مقتول کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ والعین تفقع بالعین، اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے پھوڑا جائے گا، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کا قصاص کیا ہے؟ آنکھ پھوڑ دینا، تو آنکھ پھوڑی جائے گی آنکھ کے بدلے میں۔ والانف تجدع بالانف، اور ناک کاٹی جائے گی ناک کے بدلے، بالانف کسی نے کسی ناک کاٹ دی تو ناک کاٹی جائے گی۔ والاذن تقطع بالاذن، یوں ہی کان کاٹا جائے گا کان کے بدلے۔ والسن تقلع بالسن، اور دانت اکھاڑا جائے گا دانت کے بدلے۔ چونکہ کچھ چیزوں میں پھوڑنا ہے، کچھ میں کاٹنا ہے، کچھ میں اکھاڑنا ہے، یہ الگ الگ اعضاء کے حساب سے ہے۔ کوئی آنکھ کاٹنا چاہے تو آنکھ پھوڑی جاتی ہے، آنکھ کاٹی نہیں جاتی، برباد کرنا ہوتا ہے۔ دانت کاٹا نہیں جاتا بلکہ دانت کو اکھاڑا جاتا ہے، لیکن ناک کان کاٹے جاتے ہیں، ویسے بھی ناک کٹ جاتی ہے اگر کہیں ذرا بے عزتی ہو جائے تو ناک کان یہ ایسے اعضاء ہیں جن کو کاٹا جا سکتا ہے تو کاٹ دیا جائے، یا اور بھی جو اجزاء ہیں اس طرح کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی تو
انگلی کاٹی جائے گی جن میں ممکن ہوگا. اچھا جی. اور دانت کو اکھاڑا جائے گا دانت کے بدلے. وفی قرات بالرفع فی الاربعہ، اور ان چاروں میں ایک قرات کے اندر مرفوع ان کو پڑھا گیا ہے. یعنی النفس بالنفس تو اپنی جگہ ہے ہی ان کا اسم، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، تو ان میں چاروں جگہ مرفوع. کیا؟ والعین بالعین والانف بالانف، یہ سب مبتدا بنے گا. تو ایک قرات رفع کی بھی ہے. والجروح قصاص، اور زخموں میں برابری ہے، زخموں میں بدلہ ہے. جتنا زخم دیا ہے اتنا ہی زخم برابری میں دیا جائے گا، اتنا ہی زخم لگایا جائے گا اس زخم لگانے والے کو. کہا والجروح بالوجہین، جروح میں بھی دونوں وجہیں ہیں، دونوں قراتیں ہیں. کیا؟ والجروح اور والجروح. تو اگر ما قبل میں رفع پڑھیں گے تو والجروح میں بھی رفع، اور ما قبل میں نصب ہے تو اس میں بھی نصب. بہرحال اس میں بھی دونوں قرات جائز ہے. اور جروح میں بدلہ ہے، برابری ہے. قصاص میں نہیں برابری. اے یقتص فیہا اذا امکنا، یعنی اس میں قصاص لیا جائے گا، برابری اختیار کی جائے گی. اذا امکنا، جبکہ برابری ممکن ہو سکتا ہو برابری تو برابری کی جائے گی. جیسے ید ہے، رجل ہے، ذکر ہے، یہ ایسے اعضاء ہیں کہ ان کے عوض میں انہی اعضاء کو توڑ دیا جائے. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا تو پیر کاٹ دیا جائے گا. ونحو ذالک، یا اس کے علاوہ اور میں نے بتایا کسی نے انگلی کاٹ دی تو انگلی کاٹ دی، ناخن اکھاڑ دیا تو ناخن اکھاڑا. جو چیزوں میں برابری ممکن ہے برابری اختیار کی جائے گی. وما لا يمكن فيه الحکومت، اور جس میں برابری ممکن نہیں ہے اس میں جو حکومت کا فیصلہ ہوگا، جو چند عادل لوگوں کا فیصلہ ہوگا، جو قاضی اسلام کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کا اعتبار کیا جائے گا. تو جہاں بدلہ ممکن ہے، برابری ممکن ہے، برابری، اور جہاں برابری ممکن نہیں ہے تو وہاں جو حاکم اسلام ہے، جو قاضی اسلام ہے، جو چند لوگ قابل اعتبار لوگ ہیں، معتبر ثقہ لوگ ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ کیا جائے. مثلا کسی نے کسی چاقو مار دیا پیٹ میں، اب کتنا گہرا لگا ہے یہ برابری نہیں ہو سکتی. اگر چاقو مارا آپ نے نہیں تھا، ہم بھی چاقو ماریں گے، ہو سکتا ہے اس کا چاقو اتنا گیا ہو اور تم جب مارو تو غصے میں وہ اتنا چلا جائے. کہاں برابری کی زیادتی ہو جائے گی. اس نے اتنا مارا تھا، تم نے اتنا کرو، وہ اتنا چیخ پڑا کہ تم نے وہیں روک دیا، تو برابری نہیں ہوئی نا. نہیں. کسی نے ہڈی توڑ دی تو اب ہڈی توڑ دی، ہڈی میں برابری نہیں ہو سکتی. ہارٹ کاٹ دیا تو برابری ہو سکتی ہے، لیکن ہڈی توڑی ہے تو آپ بالکل وہیں سے توڑیں گے نہیں. اس کی آڑھی ٹوٹی ہے تو آپ آڑھی توڑیں گے. اگر سیدھی ٹوٹ گئی، روکو میں دوبارہ توڑتا ہوں، آڑھی توڑی، ڈبل تکلیف ہو گئی. سیدھی مطلب توڑی تھی اس نے، اب آپ توڑ رہے ہیں، وہ آڑھی ٹوٹ، بولے نہیں آڑھی ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ لاؤ ہاتھ. تو یہ برابری ممکن نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کی چیزوں میں جہاں برابری ممکن نہیں ہے، کیا ہوگا وہاں جو عادل حکومت کا فیصلہ، یعنی اہل حکومت کا جو فیصلہ ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. پھر حضرت مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ، یہ حکم یعنی جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ، یہ سب یہ حکم اگرچہ بنی اسرائیل پر فرض کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا گیا تھا، فَهُوَ مُقَرَّرٌ فِي شَرْعِنَا، لیکن یہ ہماری شریعت میں بھی ثابت اور برقرار ہے. یہ حکم ہمارے یہاں بھی، ایسا نہیں کہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، آج بھی وہی حکم ہے کہ جان کے بدلے جان اور اعضاء کے بدلے اعضاء. اگرچہ یہ حکم ان بنی اسرائیل پر مقرر کیا گیا تھا، ان پر فرض کیا گیا تھا، مگر یہ ہماری شریعت میں بھی برقرار ہے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ اَيْ بِالْقِصَاصِ، پس جو شخص اس قصاص کا تصدق کر دے، اس قصاص کو صدقہ کر دے، بِأَن مَكَّنَ مِن نَفْسِهِ، اس طرح کہ وہ اپنے نفس پر قدرت دے دے. یہ حضرت امام شافعی کے مذہب کے مطابق تفسیر ہے کہ اگر کوئی شخص کے ساتھ میں اپنے آپ کو از خود پیش کر دے، راضی برضا پیش کر دے، نہیں صاحب مجھ سے اس کے جان چلی گئی ہے، اب میں تیار ہوں مجھے جان کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے، یا میں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، میں تیار ہوں میری آنکھ پھوڑ دی جائے. اگر کوئی اس طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اپنے نفس پر قدرت دے دیتا ہے، یہ بڑی بات ہے. تو فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ لما آتا ہو، تو اس نے جو کچھ بھی فعل کیا ہے، اگر قتل کیا ہے تو اس قتل فعل کا یہ کفارہ بن جائے گا. میں کسی کو قتل کر کے آگے اور میں نے قاضی کے یہاں کے کہا بھائی میں نے قتل کیا ہے، اب میں اپنے کو پیش کرتا ہوں قصاص کے لیے، تو اگر وہ قصاص میں اس نے اپنے کو پیش کر دیا تو اس کا قصاص میں قتل کیے جانا گویا اس
گناہ قتل کا، اس فعل قتل کا کیا بن جائے گا؟ یہ کفارہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اسے سزا نہیں دے گا. یہ اپنے کو پیش کر دینا ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن احناف کی یہاں اس کی تفسیر یہ ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ. اب اگر مقتول کے اولیاء نے صدقہ کر دیا، یعنی اسے معاف کر دیا، تو یہ معاف کر دینا ان کی نہیں کفارہ بن جائے گا، یعنی اب ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے گا. تو یہاں تو یہ مطلب ہوا مفسر کے نزدیک کہ جس نے قتل کیا ہے وہی اپنے کو پیش کر دے، اور احناف کے یہاں کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے تو مقتول کے ورثہ، مقتول کے اولیاء آ کر کے اسے معاف کر دیں. تو گویا یہ معاف کرنا کیا ہوا؟ صدقہ کرنا ہوا، معاف کر دیں، تو پھر ان لوگوں کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق قصاص وغیرہ میں فیصلہ نہ کریں. اصل تو یہی ہے، اللہ کا نازل کردہ قانون تو یہی ہے، نازل کردہ قانون خدائی قانون یہی ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے. لیکن جو یہ فیصلہ نہ کریں اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، خدائی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہی ظالم لوگ ہیں، یہی پکے ظالم لوگ ہیں. وَقَفَّيْنَا أَتْبَعْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَيْ نَبِيِّينَ، اور ہم نے ان کے بعد، یعنی ان نبیین کے بعد جن کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، پے در پے انہی کی نقش قدم پر ہم نے ان انبیاء کرام کے بعد بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے پے در پے انہی کی نقش قدم پر، یعنی بلا فترت، بغیر زمانے کے وقفے کے، جیسے حضرت عیسیٰ اور سرکار کے درمیان اتنا وقفہ رہا ہے، بغیر اس وقفے کے، بغیر زمانے فترت کے ہم نے تمام انبیاء کرام کے بعد دیگرے بھیجا ہے. تو ہم نے ان انبیاء کرام کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، وہ عیسیٰ جو اپنے ماقبل کی کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ان سے پہلے کون سی کتاب تھی؟ توریت. تو ہم نے توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے خود انہیں انجیل بھی عطا فرمائی. ایک تو ان کی تائید، اس کی تصدیق توریت کی، اور خود انہیں مستقل ایک کتاب عطا فرمائی، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. فیہ ھدی من الضلالہ ونور، جس میں یعنی اس انجیل میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. ہدایت یعنی گمراہی سے ہدایت ہے، اور نور کا مطلب بیان للاحکام، احکام کا اس میں واضح بیان ہے. ومصدقا حال لما بین یدیہ من التوریت، اور یہ انجیل کیسی تھی؟ حال یہ ہے انجیل سے، اور حال یہ ہے کہ وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی توریت. لما قبلہ، لما فیہا من الاحکام، یعنی توریت میں جو احکام مذکور ہیں ان احکام کی یہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے، توریت کے احکام کی تصدیق کرنے والی ہے. وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. متقین کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کون ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ لوگ فاسقین ہدایت حاصل نہیں کرتے، ہدایت تو اہل تقوی ہی حاصل کرتے ہیں، مومنین ہی حاصل کرتے ہیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے انہیں حکم دیا تھا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، کہ اہل انجیل کو چاہیے، ہم نے ان کتابیوں کو، نصارہ کو، اہل انجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں چاہیے، یعنی اہل انجیل کو چاہیے، بما انزل اللہ فیہ، کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں احکام نازل کیے ہیں. جو قانون اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں انہی قانون کی روشنی میں، انہی قانون کے مطابق وہ فیصلہ کریں. وفی قراءۃ بنسب یحکما وکسر لامہ، اور ایک قراءت میں یحکما کا نصب ہے اور لیحکما میں جو لام ہے اس کا کسرہ ہے. لیحکما میں لام جب مکسور ہوگا تو یہ لام کی ہوگا، اور لام کی کے بعد الناصبہ ہوتا ہے، اور جب الناصبہ ہوگا تو یحکموں کا کیا اعراب ہو جائے گا؟ یحکما ہو جائے گا. تو ایک تو قراءت یہی ولیحکم، ٹھیک ہے، اور ایک قراءت کیا ہوئی؟ ولیحکما، اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. تو دو قراءتیں اس میں ہیں. ایک قراءت میں یحکما کا نصب ہے اور لام کا کسرہ ہے. جب یہ لیحکما پڑھیں گے تو اس کا عطف ہوگا آتیناہ کے معمول پر، اور آتیناہ جو ماقبل میں گزرا اس کا معمول کون ہے؟ ہدن اور موعظتن، جو مفعول لہو بن رہا ہے، وہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے. یعنی ہم نے انجیل کو عطا فرمایا، انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے لیے ہے؟
ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، اور تاکہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کے لیے. تو اسی پر اس کا عطف ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، خدائی قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی فاسق ہیں. پہلے فرمایا تھا ہم الکافرون، پھر فرمایا ہم الظالمون، پھر فرمایا ہم الفاسقون. یہ الگ الگ جیسا گناہ ہوگا، جیسا جرم ہوگا، اس حساب سے حکم ہوگا. اگر وہ کفر کا باعث ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے انکار کی وجہ سے کافر ہوں گے، اور اگر وہ گناہ ہے تو ظالم ہوں گے، اور گناہ ہے تو فاسق ہوں گے. حال کے مطابق ہے، جیسے جیسے حالات ان کے انکار کے ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو اگر یہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ الْكِتَابَ. اور اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل فرمائی. کتاب سے مراد القرآن. ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، بالحق کے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. ہم نے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ قرآن نازل فرمایا. یہ بالحق کے جار موجود سے مل کر متعلق ہے کس کے؟ انزلنا، یعنی ہم نے اسے سچائی کے ساتھ نازل فرمایا، حق کے ساتھ اتارا. مصدقا لما بین یدیہم قبلہ. جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی. تو انجیل تصدیق کرنے والی تھی کس کی؟ توریت کی. لیکن قرآن تصدیق کرنے والا ہے توریت کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، جتنے صحائف ہیں، جتنی کتب ہیں، سب کی اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے ما قبل ساری کتابوں کی، سابقہ تمام کتب کی. من الکتاب، یہ من بیانیہ ہے. کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کتاب کی. اور کتاب مانے کتب ہے، تمام کتابوں کی. وَمُهَيْمِنًا شَاهِدًا عَلَيْهِ. اور یہ محافظ ہے قرآن، گواہ ہے علیہ ان کتابوں پر، یعنی ان کتابوں کی صداقت پر یہ گواہ ہے، ان کی سچائی کی گواہی دینے والا ہے. وَالْكِتَابُ بمعنى الکتب. یہاں جو الکتاب ہے یہ معنی میں کس کے ہے؟ کتب کے ہے، جمع کے معنی میں ہے، یعنی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور یہ قرآن تمام کتابوں کی گواہی دینے والا ہے، ان کی صداقت کی گواہی دینے والا ہے. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. تو اے محبوب، اگر ان کتابیوں کے درمیان مابین آپ فیصلہ کریں تو اسی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیجئے، قرآن کی روشنی میں. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. تو آپ ان کے مابین فیصلہ کیجئے، یعنی اہل کتاب کے درمیان. اِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْكَ. جب وہ اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئیں، آپ کے حضور حاضر ہوں اپنا مقدمہ لے کر، تو آپ ان کے مابین فیصلہ کریں. بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. آپ کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ توریت کے مطابق نہیں، انجیل کے مطابق نہیں، جو آپ پر نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن. اس قرآن کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَادِلًا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. عَادِلًا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. یعنی جو حق آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس حق سے عدول کرتے ہوئے، اس نہ حق سے اعراض کرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ کس کے مطابق فیصلہ کریں؟ اسی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ پر نازل کیے گئے، آپ پر نازل ہوئے حق کی روگردانی کرتے ہوئے، حق سے عدول کرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أَيُّهَا الْأُمَمُ. اے امتیوں، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے. شریعتاً بمانے شریعتاً. ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی. وَمِنْهَاجًا. اور ایک آسان راہ عمل متعین کیا ہے. ہر امت کے لیے الگ الگ ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک آسان راہ عمل مقرر کیا ہے، طے کیا. طریقاً واضحاً فی الدین تمشون علیہ. منہاجن کی وضاحت ہے، یعنی ایسا واضح راستہ ہم نے تمہاری متعین کیا ہے دین کے معاملے میں. تمشون فی ہے، جس راستے پر تم آسانی سے چل سکتے ہو، یعنی تمہاری کوئی دشوار راستہ متعین نہیں کیا ہے، آسان راستہ متعین کیا ہے جس پر تم چل سکو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بھی بنا سکتا تھا. تمہیں الگ الگ امت بنائی ہیں، تو اگر چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا. علی شریعت واحدۃ. تم سب ایک ہی شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے،
تم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. وَلَٰكِن فَرَّقَكُمْ فِرَقًا، لیکن اللہ نے تمہیں متعدد فرقوں میں، الگ الگ فرقوں میں تقسیم فرما دیا، الگ الگ گروہوں میں، جدا جدا گروہ میں تمہیں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. فیما آتاکم، کس بات میں آزمائے؟ تمہیں جو اس نے عطا کیا ہے، تمہیں جو مختلف شریعتیں دی ہیں، تاکہ ان شریعتوں کے بارے میں تمہیں آزمائے. فیما آتاکم من الشرائع المختلفہ، تمہیں جو مختلف شریعتوں کو پابند بنایا تاکہ تمہیں وہ آزمائے. لینظر المطیع منکم والعاصی، اور تاکہ وہ دیکھ لے کہ تمہیں کون مطیع ہے اور کون عاصی ہے، تمہیں کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان ہے، اپنے اپنے شریعت پر عمل کرنے کے تعلق سے. فاستبقوا الخیرات، لہذا تم امور خیر میں سبقت کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو. سارعوا الیہا، تم امور خیر کی طرف تیزی سے دوڑو، جلدی کرو. الیہ الی اللہ مرجعکم جمیعا بالبعث، اللہ ہی کی طرف تمہارا سب کا پلٹنا ہے. تم سب کا پلٹنا، تم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے. بالبعث، کب؟ قبر سے اٹھنے کے بعد. بعض کے ذریعے نہیں، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہاں جاؤ گے تم سب کے سب؟ اللہ ہی کی طرف پلٹو گے. اور تمہارا قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما دے گا، تمہیں اصل حقیقت بتلا دے گا. بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس سلسلے میں تم اختلاف کرتے ہو، جن دینی معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو، وہاں سارے اختلاف کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقت حال بتلا دے گا. من امر الدین، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، کس بارے میں؟ امر دین میں، دین کے معاملات میں. ویجزی کل منکم بعملہ، اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. تم نے اگر فرمانبرداری کی ہے تو تمہیں اجر ملے گا، اور نافرمانی کی ہے تو سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عمل کا یا ہر شخص کے عمل کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو. بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا، یعنی اللہ کے نازل کردہ قرآن فرمان اور قانون کے مطابق. ولا تتبع اهواءهم، اور تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. واحذرهم، اور تم احتیاط رکھو، اجتناب کرو، بچتے رہو. لئن لا یفتنوک یضلوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس بات کی احتیاط رکھو کہ یہ تمہیں اللہ کے نازل کردہ قوانین میں سے کسی قانون سے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں گمراہ نہ کر دیں، بہکا نہ دیں. یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بظاہر ہے، مگر مخاطب امت ہے کہ تم اس کا دھیان رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمراہ ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو امت مسلموں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا دھیان رکھنا کہ کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. اللہ نے جو احکام نازل کیے، ہو سکتا ہے کسی حکم میں لا کر کے تمہیں پھنسائیں اور فریب دینے کی کوشش کریں، جیسے آیت رجم کا مسئلہ تھا، جیسے قتل نفس کا معاملہ ہے، قصاص وغیرہ کا معاملہ. تو کسی معاملے میں تمہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی تمہیں گمراہ نہ کر دیں. اس کا خیال رکھنا، احتیاط رکھنا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، اگر روگردانی کرتے ہیں، عن الحکم المنزل، کس حکم سے روگردانی کرتے ہیں؟ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اس کو نہیں مانتے. اگر یہ روگردانی کرتے ہیں حکم منزل سے، وَأَرَادُوا غَيْرَهُ، اور غیر منزل کا ارادہ کرتے ہیں، جو نازل ہوا اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں دوسرا حکم بتائیے، تو غیر منزل کو چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں. تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، تو اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے أَن يُصِيبَهُمْ، کہ انہیں مبتلا مصیبت فرمائے. بالعقوبت فی الدنیا، یعنی دنیا میں انہیں عذاب دے کر کے اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ انہیں مصیبت مبتلا کرے. ببعض ذنوبہم، کس کی پاداش میں؟ ان کے ان جرموں کی پاداش میں، ان گناہوں کی پاداش میں. التی اتوہا، وہ گناہ جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، جو اعراض کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انہیں سزا دے، ان پر مصیبت میں مبتلا رکھے. ومنھا التولی، اور انہی بعض ذنوب میں سے ایک تولی بھی ہے. کیا مطلب؟ ان کا اعراض کرنا.
منزل فیصلوں کو نہ ماننا اور دوسرے فیصلے کی خواہش رکھنا، تو یہ تولی بھی انہی ذنوب میں سے ہے، انہی نافرمانیوں میں سے ہے۔ وَيُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا فِي الْأُخْرَى، اور ان کے تمام گناہوں کی سزا تو اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، آخرت میں دے گا۔ یہ تو معمولی گناہوں کی سزا ہے جو دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن سارے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا۔ اگر وہ ہر گناہ کی سزا دے انسان باقی نہیں رہ سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ کتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کچھ گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ یہاں سارے گناہوں کی سزا اللہ نہیں دیتا، وہ رحیم ہے، رحم فرما دیتا، معاف کر دیتا۔ اگر وہ گناہوں کی سزا دے تو ایک وقت بھی کھانے کو نہ ملے، لیکن وہ معاف کر دیتا۔ ہاں آخرت میں پورا فیصلہ ہوگا، آخرت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کی بھی سزا ہوگی، ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کی بھی جزا ملے گی، اس کا بھی بدلہ ملے گا، انعام ملے گا۔ وَيُجَازِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهَا فِي الْأُخْرَى، اور ان کے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ہاں معاملہ تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے کہ لوگوں میں بڑی تعداد فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے۔ ماننے والے کتنے ہیں کہیں، نہ ماننے والے اور ہر دور میں ہیں لگ بھگ۔ نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جہنم میں بھی تو زیادہ وہی ہوں گے۔ کیوں جہنم کی تعداد زیادہ ہے؟ اس لیے کہ نافرمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اب اشرفیہ میں دیکھ لیجئے، جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو ماننے والے کتنے ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے؟ اگر تعداد دیکھو گے تو ہمیشہ نہ ماننے والوں ہی کی زیادہ، نیک کاموں کو۔ باقی کوئی اور تماشے والا کام ہو، کوئی گناہ کا کام ہو، سب ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو نیک کاموں کا معاملہ یہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، سچائی یہ ہے کہ لوگوں میں بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے؟ نافرمانوں کی ہے، فاسقوں کی ہے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تبغون اور یبغون بالیا والتا دونوں ہیں، کیا یہ اسی جاہلیت کے حکم کی تلاش میں ہے؟ یعنی اللہ کا نازل کرتا حکم نہیں مان رہے ہیں تو کون سا حکم کی تلاش میں ہے؟ یہ اسی جاہلیت والے حکم کی تلاش میں ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ وہی جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ یطلبون من المداہنۃ والمیل اذا تولوا، یعنی وہ نافرمانی کر کے، روگردانی کر کے، مداہنت اور میل کے ذریعے، یا مداہنت اور میل کے طلبگار ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہونا یا مداہنت اختیار کرنا۔ مداہنت کا مطلب ظاہر کچھ اور باطن کچھ، تو یہ مداہنت کے طلبگار ہیں۔ استفہام و انکارین، یہ کون سا استفہام ہے؟ استفہام انکاری، یعنی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کس کے تلاش میں ہے یہ؟ افا حکم الجاہلیت، جاہلیت کی حکم، جاہلیت کے فیصلوں کی تلاش میں ہے۔ انہیں جاہلیت کے فیصلے نہیں تلاش کرنے چاہیے یا وہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ استفہام انکاری ہے۔ ومن اے لا احد احسن من اللہ حکما، اور کون ہے؟ لا احد یعنی کوئی نہیں ہے، کون ہے یعنی کوئی نہیں ہے، یعنی کس کا حکم ہے؟ احسن من اللہ حکما، جو اللہ کے حکم سے بہتر ہو۔ اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہے۔ من احسن من اللہ حکما، کون ہے جو اس کا حکم اللہ کے حکم سے بہتر ہو؟ لقوم عند قوم یوقنون، مگر یہ کس کے نزدیک؟ یہ ان لوگوں کے نزدیک جو اہل ایمان والے ہیں، جو اہل یقین ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم نہیں، کس لوگوں کے نزدیک؟ اہل ایمان اور اہل یقین کے نزدیک۔ خصوا بالذکر لانہم الذین یتدبرونہ، یہاں اہل ایمان اور اہل یقین کو ہی خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ کہ اللہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے بہتر جس کے نزدیک کسی کا حکم ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان اہل یقین۔ تو اہل ایمان اہل یقین ہی کو خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ اس لیے لأنہم الذین یتدبرونہ، اس لیے کہ یہی حضرات تو ہیں جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اہل ایمان ہی کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے جو اس کے احکام میں غور و فکر کرتے ہیں۔